درس فیضان سنت درس نمبر 8 حیرت انگیز حادثہ بروز اتوار 26 ربیع النور شریف 1420 سن ہجری بمطابق 11/7/1999 بوقت دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالا موسیٰ کی ایک مصروف شاہراہ پر کسی ٹرالر نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کو بری طرح کچل دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے، اور حیرت بالائے حیرت یہ کہ حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھے جا رہے تھے۔ لالا موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا۔ انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا باقسم بیان ہے، الحمدللہ عز وجل محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ یہ زندہ کس طرح ہیں، اور حواس اتنے بحال کہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا باحوصلہ اور باکمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بارگاہ محبوب باری عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں باصدر بے قراری اس طرح استغاثہ کیا، یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ بھی جائیے، یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس کے بعد بآواز بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جی ہاں، جو مسلمان حادثے میں فوت ہو وہ شہید ہے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ نماز فجر کے لیے جگانا سنت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ان دنوں مختلف اخبارات نے شائع کیا تھا۔ الحمدللہ عز وجل شہید دعوت اسلامی محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے، اور حادثہ سے ایک روز قبل ہی عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ سفر کر کے لوٹے تھے۔ مرحوم روزانہ صدائے مدینہ بھی لگاتے تھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ لگانا کہلاتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل بے شمار خوش نصیب اسلامی بھائی یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص پر گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلاتے۔ کون پاؤں سے ہلائے؟ جو خوش نصیب صدائے مدینہ لگاتے ہیں، الحمدللہ عز وجل ادائے سنت کا ثواب پاتے ہیں۔ یاد رہے
پاؤں سے ہلانے کی سب کو اجازت نہیں، صرف وہ بزرگ پاؤں سے ہلا سکتے ہیں جس سے سونے والے کی دل آزاری نہ ہوتی ہو۔ ہاں، اگر کوئی معنی شرعی نہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے پاؤں دبا کر جگانے میں حرج نہیں۔ یقیناً ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے کسی غلام کو مبارک پاؤں سے ہلا دیں تو اس کے سوئے نصیب جگا دیں، اور کسی خوش بخت کے سر، آنکھوں یا سینے پر اپنا مبارک قدم رکھیں تو خدا کی قسم کونین کا چین بخش دیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھو قدم، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی فضیلت۔ الحمدللہ عز وجل، ایسا لگتا ہے محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی اور انہیں آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوا۔ جس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، محبوب رب العزت عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ فضل و کرم جس پر بھی ہوا اس نے مرتے دم کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ موٹا تازہ شیطان۔ ایک مرتبہ دو شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان خوب موٹا تازہ تھا جبکہ دوسرا دبلا پتلا۔ موٹے نے دبلے سے پوچھا، بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ یار یہ تو بتاؤ، تم نے بہت جان بنا رکھی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ موٹا بولا، میں ایک ایسے غافل شخص پر مسلط ہوں جو گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے ان تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس پر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں۔ یہ راز ہے میری صحت مندی کا۔ 9 شیاطین کے نام مقام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاموں میں شیطان کی شرکت سے حفاظت اور خیر و برکت کے طلبگار ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں۔ بصورت دیگر ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ شیطان کی کثیر اولاد ہے اور ان کے مختلف کاموں پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نقل کرتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی اولاد 9 یعنی 9 ہیں۔ نمبر 1 ذالتون، نمبر 2 وسین، نمبر 3 لاکوس، نمبر 4 اعوان، نمبر 5 حفاف، نمبر 6 مرہ، نمبر 7 مصوت، نمبر 8 داسم، نمبر 9 ولحان۔ ذالتون بازاروں میں مقرر ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑے رہتا ہے۔ وسین لوگوں کو ناگہانی آفات میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر ہے۔ لاکوس آتش پرستوں پر مقرر ہے۔ اعوان حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حفاف شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرہ گانے باجے بجانے والوں پر مقرر ہے۔ مصوت افواہیں عام کرنے پر مقرر ہے۔ وہ لوگوں کی زبانوں پر افواہیں جاری کروا دیتا ہے اور اصل حقیقت سے لوگ بے خبر رہتے ہیں۔
داسن گھروں میں مقرر ہے۔ اگر صاحب خانہ گھر میں داخل ہو کر نہ سلام کرے اور نہ بسم اللہ پڑھ کر قدم اندر رکھے تو یہ ان گھر والوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، حتیٰ کہ طلاق یا خلع یا مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ والہان وضو، نماز اور دیگر عبادات میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔